جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس وقت آپ کی باتوں کو نہ ماننے پر مصر ہو گئی، بضد ہو گئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین سے دعائیں کی، یعنی بد دعائیں کی ان کے لیے، اور سخت ناراض ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، اور فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پاک پروردگار ان کے مال برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور ایسا کہ پھر یہ ایمان نہ لا سکیں حتیٰ جب تک کہ یروا العذاب العلیم، تو ان کو دردناک عذاب نہ دے دے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے جب قوم کو دیکھا کہ وہ ہر حال میں الٹے راستے پر چل پڑے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے پھر بد دعائیں کی۔ 3 بد دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی، اور تینوں دعائیں بد دعائیں پوری ہوئیں۔ ایک آپ نے کہا کہ یا اللہ ان کے مال برباد کر دے۔ قوم موسیٰ کے پاس بڑا مال تھا، بڑا متاع تھا، بڑا ثروت، ہیرے جواہرات، بہت کچھ تھا، مال و درہم، سونا چاندی، بہت کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیغمبر نے جب یہ دعا مانگی ربنا اطمس علی اموالہم، تو اسی وقت ان کے سارے اموال پتھر بن گئے۔ واشدد علی قلوبہم، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنوا، تاکہ یہ ایمان نہ لا سکے۔ اور پھر عالم اسلام کیا، عالم کفر کیا، پھر دنیا عالم نے دیکھا، اس پوری کائنات نے دیکھا کہ فرعونیوں میں سے کسی کو ایمان نہیں مل سکا۔ فرعون بھی ساری زندگی مال کے پیچھے رہا، اور بوقت مرگ اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ میں رب موسیٰ و ہارون کا ماننے والا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و رب ہارون پر۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ حتیٰ یروا العذاب العلیم، تیسری بد دعا یہ تھی کہ دردناک عذاب ان کو دیے جائیں، اور قوم موسیٰ کو جو عذاب دردناک دیے گئے اس کے علاوہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیے گئے۔ یہ بنی اسرائیل، یہ جو یہودی ہیں، یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی پیروکار ہیں، یعنی انہی کی قوم ہے، اپنے آپ کو قوم کہلاتے ہیں لیکن ہے نہیں، کیونکہ جب کوئی کسی کا فالور ہوتا ہے تو اس کی فکر پر چلتا ہے، جب اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کہلوانا جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ سو کالڈ یہودی ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ والے بد دعا کرتے ہیں تو ان کی بد دعا کو اللہ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ہر صورت میں ان سے بچنا چاہیے اور انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو اللہ والوں کی زبان پر جو کلمہ آتا ہے وہ جس کے لیے آتا ہے اس کے لیے تقدیر بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف مبذول کراتے ہوئے احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی اس سے اگلی آیت جو ہے 89 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تم دونوں کی دعاؤں کو ہم نے قبول کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی صرف دعا مانگی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام نے تو مانگی نہیں تھی، لیکن چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے تو حضرت ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین فرماتے تھے۔ تو اس نقطے سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب کوئی دعا مانگے
اور مانگنے والے ساتھ جو ساتھ اس کے بیٹھے ہوں، جب وہ آمین کہیں تو وہ دعا ان دونوں کی ہوتی ہے، اکیلے کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کے درمیان 70 برس کا وقفہ ہے، 70 برس بعد یہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ یہ تمہاری اکیلی دعا نہیں، یہ تمہارے بھائی حضرت ہارون اور موسیٰ تم دونوں کی دعا ہے، اللہ نے اس کو قبول فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی اللہ والا دعا کرتا ہے تو دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، ایسی دعا نہ ہو جو قطع تعلقی والی دعا ہو، اور ایسی جو دعا نہ ہو جو شرکیہ ہو، تو ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان کی تاخیر میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو کسی عام انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جب دعاؤں کی تاخیر ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعجیل کیوں نہیں ہوئی، تاخیر کیوں ہو گئی، تو ہم اس جلدی کے اندر، عجلت کے اندر بعض اوقات دعاؤں کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔